بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال رہے۔ آپ اندازہ لگائیں 950 سال، اور روایات کے مطابق 70 یا 80 بندہ جو ہے وہ حضرت نوح پر ایمان لایا تھا۔ 950 سال کی محنت، صبر حضرت نوح بھی دیکھی۔ 950 سال گزر جانے کے بعد، یعنی اس سے کچھ عرصہ کم ہوگا، تب حضرت نوح نے دعا مانگی تھی، رب انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار میں بے بس ہو گئی، میری مدد کر۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ کشتی بنا، اور قوم کی حالت دیکھیں۔ پہلے مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح کا، اب اللہ کے کام بھی عجیب ہوتے ہیں۔ جہاں پہ کبھی پانی نہیں آیا تھا، خشکی تھی، وہاں حضرت نوح کشتی بنا رہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ کہ نبی ہے، لوگ ہم نے پانیوں کے قریب تو کشتیاں بنتے دیکھی ہیں، یہ جو ہے کہتے تھے کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے اور آپ جو ہے وہ ٹھیک نارمل نہیں ہے، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے خشکی پہ کشتی بنا رہے، اور اللہ نے کیسا غرق کیا کہ سب کو معلوم ہے۔ 50 سال کم 1000 سال رہے، پھر طوفان نے انہیں اس حال میں اپنی گرفت میں لیا کہ وہ لوگ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ جو لفظ سفینہ آیا ہے، اسی لفظ سے وہ حدیث رسول ہے کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو بیٹھ گیا وہ نجات پائے گا، جو نہیں بیٹھے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ یہ لفظ سفینہ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت نوح کی کشتی کے لیے استعمال کیا، اور وہاں معلوم ہے کہ جو بیٹھ گئے تھے وہ نجات پا گئے، جو نہیں بیٹھا، نوح کا بیٹا بھی تھا، غرق ہو گیا، حضرت نوح کی بیوی بھی تھی، غرق ہو گئی۔ نجات اس کے لیے ہے جو سفینے پر بیٹھے گا۔ اور ابراہیم کو بھی بعض قرآن کی آیات کی حدیثیں تفسیر کرتی ہیں، اور بعض حدیثوں کی قرآن تفسیر کرتی ہیں۔ یعنی اس حدیث کو اگر سمجھنا ہو تو حضرت نوح کا قصہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سفینہ کیسے ایکٹ کرتا ہے۔ یہ سفینہ تب ایکٹ کرتا ہے کہ جب اس میں بیٹھ جائے، نہ کہ باہر کھڑا ہو کے سفینے کی تعریفیں کرتا رہے، کیا سفینہ ہے، کیا کشتی ہے، سبحان اللہ، بیٹھے نہیں اندر، اس کو سفینہ فائدہ نہیں دیتا۔ جب اتنا ہی اچھا ہے تو پھر بیٹھ جاؤ، جا کر دور کیوں کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ، جدھر سفینہ لے کے جانا چاہتا ہے، جدھر اس کی منزل ہے ادھر جاؤ، کہیں اور تمہارا دل کیوں کرتا جانا۔ اس کا مطلب ہے گڑبڑ، یا کسی نے مس گائیڈ کیا ہے، یا مرض ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ اور ابراہیم کو بھی بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تم تو اللہ کو چھوڑ کر بس بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹ گھڑ لیتے ہو، اور اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا تم اللہ ہی کے ہاتھ سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور اگر تم جھٹلا دو گے تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس یہی ہے
کہ واضح انداز میں پیغام پہنچا دیں. اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، اپنے گھڑے ہوئے باتوں پہ چلو یا ہمارے رسول کی بات پر چلو. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ کیسے خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی پہلی دفعہ بھی خلق کرتا ہے پھر اسے پلٹا بھی دیتا ہے. اور یہ بہت ساری مثالیں ہیں. کتنی چیزیں انسان دیکھتا ہے کہ ایک جگہ بنجر ہو گئی ہے، پھر دیکھتا ہے دوبارہ زندہ ہو گئی، دوبارہ یہ پودا سرسبز ہوا، شاداب ہوا، پھل دیے، پھر خزاں آئی، پھر پتے گر گئے، خشک ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے. پھر ایک موسم آیا، پھر پودے میں حرکت شروع ہو گئی، پھر پتے نئے ہو گئے ہیں، پھر پھل آ رہے ہیں، پھر سرسبز و شاداب ہے. اللہ قرآن میں یہ مثال کر دیکھ کہتا ہے تم بھی ایسے ہی ہو. تم بھی جیسے آسمان سے پانی گرتا ہے اور پودا اگتا ہے، پھر وہ اپنے عروج پہ جاتا ہے، لہلہاتا ہے، دیکھنے والوں کو مزہ آتا ہے اس کے عروج کو دیکھ کر، اس کی شادابی کو دیکھ کر، اور پھر تھوڑی دیر بعد مرجھا جاتا ہے، پھر ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں، یوز لیس ہو جاتا ہے. تم بھی ایسے ہی ہو، تم بھی زمین سے اگے ہو، تم بھی زمین سے نکلے ہو، تمہارے بھی ایک قطرے سے ابتدا ہے، اور اس قطرے کے بھی جو جن سے مل کے وہ بنا وہ بھی اسی زمین کے اندر سے آیا. وہ تو اللہ نے اس میں حیات رکھ دی. تم بھی اٹھتے ہو، بڑے ہوتے ہو، جوانی کو پہنچتے ہو، شاداب ہو جاتے ہو، اپنی جوانی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہو، پھر مرجھانا شروع کر دیتے ہو. آخر میں حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی تمہیں کہتی ہے یوز لیس ہے، بڈھا تنگ کرتا گھر میں. وہ اولاد کہ جن کو سوائے اللہ کی دین کے اور بہت کچھ سکھایا تھا، وہ پھر کہتے ہیں کہ بہت تنگ کرتا ہے، ڈسٹرب کرتا رہتا گھر میں. فرمایا کہ تم بھی ایسے. یہ بار بار اللہ کا نئی خلقت کو لے آنا اور دوبارہ اس کو پلٹا دینا، یہ ساری تمہارے غور کرنے کے لیے. کہہ دیجئے یقیناً اللہ کے لیے یہ آسان ہے. اے رسول کہہ دیجئے تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ خلقت کی ابتدا کیسے ہوئی، پھر اللہ دوسری خلقت پیدا کرے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. صدق اللہ العلی العظیم.